السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسٹوڈینٹس آف 6th کلاس اسلامیات کی بک پیج نمبر 24، چیپٹر حج اور اس کی اہمیت، یہ سبق ہم پڑھ رہے تھے۔ اس سے پہلے میں نے آپ کو اس کا تعارف کروایا، حج کیا ہوتا ہے، حج کی اہمیت اور فضیلت کیا ہوتی ہے، اور قرآن و حدیث کے اندر یعنی حج کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں پہ فرض کیا جو اس گھر میں جانے کی طاقت رکھتے ہیں، اور اس کے یعنی ادھر جو خرچہ ہوتا ہے کھانے پینے کا یا جو اس سے ریلیٹڈ ہے، اور اس کے علاوہ حج کے بے شمار روحانی اور دنیاوی فوائد بھی ہیں۔ تو یہ تھی حج کا تھوڑا سا تعارف میں نے کروایا۔ تو آج ہم ریڈنگ کرتے ہیں، پہلے حج کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ حج کہتے کس کو ہیں، اس کا لغوی میننگ کیا ہے، حج کا اصطلاحی میننگ کیا ہے، کس ماہ میں کیا جاتا ہے، یہ جب جائیں اس وقت ہو جائے گا، اور کس جگہ پہ جانا پڑے گا، کوئی خاص جگہ ہے یا اپنے علاقے یا شہر میں کوئی خاص جگہ، نسب جو ہے نا وہاں پہ بیت اللہ کا جو ہے نا وہ ایک ماڈل تیار کر کے تو اس کے گردی چکر لگا لیں تو حج ہو جائے گا، یا جیسا کہ احادیث کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے والدین کو پیار سے دیکھنا اور محبت کے ساتھ دیکھنا ایک حج کا ثواب ہے۔ تو ٹھیک ہے، حج کا ثواب اللہ تعالیٰ دے دیتے ہیں، لیکن جو حج فرض ہے یا جو جسے حج کہا جاتا ہے یا حج کا جو اصل دین کے اندر مقصد ہے اور وہ کسی خاص جگہ پہ جانے کا نام ہے تو اسے حج کہتے ہیں، اسی کے بارے میں آج ہم پڑھیں گے۔ چلیں سٹارٹ کرتے ہیں۔ حج اور اس کی اہمیت۔ اسلام کے 5 ارکان میں سے حج 5واں رکن ہے۔ اب 5 ارکان کون سے ہیں؟ شہادت لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، و اقامت الصلاۃ، نماز قائم کرنا، و ایتاء الزکوٰۃ، زکوٰۃ دینا، و صوم رمضان، اور رمضان کے روزے رکھنا، والحج البیت من استطاع الیہ سبیلا۔ یہ ہے 5واں رکن جو حج ہے۔ حج عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہے ارادہ کے۔ ارادہ سے مراد سفر کرنے کا ارادہ جو حج کرنے کی غرض سے دنیا بھر کے مسلمان اختیار کرتے ہیں، یہ مسلمان عازمین حج کہلاتے ہیں۔ اب حج کا جو لغوی میننگ ہم نے کیا ہوا ہے جس کے میننگ ارادہ کے ہیں، جس کے لغوی میننگ ارادہ کے ہیں، اور ارادہ سے مراد یعنی اس کی آگے اس نے وضاحت کر دی کہ سفر کرنے کا ارادہ ہے جو حج کرنے کی غرض سے دنیا بھر کے مسلمان اختیار کرتے ہیں، اور یہ مسلمان عازمین حج کہلاتے ہیں۔ آگے یہ سعودی عرب کے شہر مکہ معظمہ پہنچ کر اللہ تعالیٰ کے گھر بیت اللہ شریف اور دوسرے مقدس مقامات پر حاضری دیتے ہیں اور فریضہ حج ادا کرتے ہیں۔ ادھر تک یہ آپ کا حج کا مفہوم جو ہے نا وہ کمپلیٹ ہو جاتا ہے، بلکہ ایک لائن اور ایڈ کر لیں کہ حج اسلامی سال کے آخری مہینے ذوالحج میں ادا کیا جاتا ہے۔ ادھر تک آپ کر لیں تو یہ حج کا مفہوم شروع سے لے کر یہ 5 لائنیں بنتی ہیں، 4 اور 5ویں یہ لائن۔ تو یہ آپ کا جو کویسچن ہے کہ حج کا مفہوم لکھیں، آپ کی ایکسرسائز کے اندر حج کا مفہوم اور اس کی فرضیت۔ تو اس میں ہم حج کا مفہوم اور آگے کچھ آگے آئے گا تو میں بتا دوں گا کہاں پہ فرض ہے، قرآن مجید کی آیات جو ہیں اس کے ذریعے، جیسا کہ پیج نمبر 25 کے اوپر ہے کہ حج کی فرضیت کے بارے میں یہ آیت اور یہ شامل ہوگا، اور اس کے علاوہ حج جو نہیں کرتا اس کی وعید کیا ہے، تو اس کے بارے میں آگے پڑھیں گے۔ تو ابھی یہ ہے کہ حج کا مفہوم، یہ پہلی 5 لائنیں جو آپ نے یاد کرنی۔ یہ ایک ایسی جامع عبادت ہے جو کئی عبادتوں کا مجموعہ ہے۔ اس کے اندر اور بھی بہت ساری عبادت، یہ عبادات مناسک حج کہلاتی ہیں۔ اب کویشچن آتا ہے مناسک حج کیا ہوتی ہیں؟ حج ایک ایسی عبادت ہے جو کئی عبادتوں کا مجموعہ ہے، یہ عبادات مناسک حج کہلاتی ہیں۔ اب ان عبادات کے اندر حجر اسود کو بوسہ دینا، عمرہ کرنا، مینا میں جانا، عرفات میں جانا، نمرہ مسجد میں جانا، صفا مروہ کی سعی کرنا، اور شیطان کو کنکریاں مارنا، قربانی کرنا، یہ ساری جو چیزیں ہیں انہیں مناسک حج کہتے ہیں، جو حج کے دوران کی جاتی ہیں، جو عبادتیں۔ ادھر بالکل مختصر لکھا ہے
اصل اس کی وضاحت جو میں نے آپ کو بتا دی کہ مناسک حج کس کو کہتے ہیں؟ جو کام ہم ادھر جا کے کرتے ہیں، جو عبادات وہاں جا کر ہم کرتے ہیں، ان کو مناسک حج کہتے ہیں۔ جو حج کا دن یہ کب سے سٹارٹ ہوتا ہے؟ یہ 8 ذوالحج کی صبح سے شام شروع ہو جاتا ہے اور مسلسل 5 دن جاری رہتی ہیں حج کی جو عبادات ہوتی ہیں، تو اور 12 ذوالحج کی شام کو مکمل ہو، اس طرح حج کا مبارک فریضہ ادا ہو جاتا ہے۔ تو اب حج کسے کہتے ہیں؟ حج کا لغوی میننگ تو ہم نے اوپر پڑھ لیا کہ لفظی ارادہ کے ہیں، جس کے میننگ اور ارادہ سے مراد یہ ہے۔ دوسرا یہ کہ 8 ذوالحج سے 12 ذوالحج تک مکہ مکرمہ کے مخصوص مقامات پر مناسک حج ادا کرنا، بالخصوص 9 ذوالحج کو عرفات میں وقوف کرنا حج کہلاتا ہے۔ تو یہ کویشچن حج کیا ہے یا حج کا لغوی میننگ اور اصطلاحی میننگ، یہ دونوں اگر آپ کر لیں تو یہ کویشچن اگر آپ کو حج کا لغوی اصطلاحی میں لکھیں تو لغوی اوپر والا لکھیں گے اور اصطلاحی ہے، یا آپ سے الگ پوچھ لیجیے حج کسے کہتے ہیں، حج کیا کہلاتا ہے، تو اس کے اندر آپ اتنا لکھیں گے کہ 8 ذوالحج سے لے کر 12 ذوالحج تک یہ مکمل 2 لائنیں جو ادھر بک کے اوپر لکھی ہوئی ہیں، اس کو کاپی کے اوپر لکھنا ہے۔ یہ آپ کا کویشچن ہے آج کا کہ آپ نے لغوی میننگ جو اوپر لکھا ہے کہ ارادہ کیا ہے، ارادہ سے مراد آگے اس کی وضاحت کر دیں، ادھر تک اختیار کر دیں، اور اس کے بعد لکھیں حج کا اصطلاحی میننگ کہ حج 8 ذوالحج سے لے کے، یہ 2 لائنیں، یہ آج کا آپ کا کام ہے، آپ نے کاپی کے اوپر لکھنا ہے۔ مکہ معظمہ میں بیت اللہ شریف واقع ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، اسے اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے صدیوں قبل، بہت سال پہلے اللہ تعالیٰ کے حکم سے تعمیر کیا تھا۔ انہوں نے دعا کی اللہ تعالیٰ ان کے اس عمل کو قبول فرما لے اور ان کی اولاد میں سے فرما بردار امت پیدا فرما اور اس شہر کو امن اور ثمرات کا شہر بنا دے، اس کے اندر بہت زیادہ پھل ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی، اور ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے جنہوں نے خانہ کعبہ اللہ کے اپنے باپ کے ساتھ بنایا تھا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ایک اور بیٹے تھے حضرت اسحاق علیہ السلام۔ باقی جتنے بھی یہ یہودی ہیں یا دوسرے جتنے بھی اپنے آپ کو مانتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام یا جتنے بھی اور پیغمبر آئے ہیں، تو وہ ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے بیٹے اسحاق علیہ السلام کی نسل سے ہیں۔ اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے صرف ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ بیت اللہ شریف اللہ تعالیٰ کا گھر ہے اور دنیا بھر کے مسلمانوں کا قبلہ اور عبادات کا مرکز ہے، یعنی وہ بیت اللہ جس کی طرف منہ کر کے ہم نماز پڑھتے ہیں اور بڑی عبادت کا مرکز ہے، اور دنیا بھر کے مسلمانوں کا قبلہ ہے جو بھی مسلمان ہیں۔ آج ہم نے حج کے بارے میں، حج کا لغوی اصطلاحی میننگ، حج کب ہوتا ہے اس کے بارے میں پڑھا، اور خانہ کعبہ جس کی طرف جہاں ہم جاتے ہیں تو وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے بیٹوں نے تعمیر کیا تھا۔ اب یہ بھی کویشچن آتا ہے کہ خانہ کعبہ صدیوں پہلے کس نے تعمیر کیا؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے بیٹے نے تعمیر کیا تھا۔ تو یہ کویشچن آپ نے کاپی کے اوپر لکھنا ہے کہ مکہ معظمہ میں بیت اللہ شریف کو کس نے تعمیر کیا تھا؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام نے صدیوں قبل اللہ کے حکم سے۔ پھر یہ بھی آتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام انہوں نے دعا کیا کی تھی، یہ کویشچن۔ آج کے آپ کے 3 کویشچن ہیں، ایک لغوی میننگ اور اصطلاحی میننگ، یہ 2 لائنیں۔ لغوی میننگ اوپر ادھر حج ضربی زبان کا لفظ ہے، ادھر سے سٹارٹ ہوگا، یہ 1.5 لائن بنتی ہے۔ یہ اصطلاحی میننگ، یہ حج کا لغوی اصطلاحی میننگ لکھیں، یہ کویشچن۔ دوسرا، اللہ تعالیٰ کے حکم سے یا اللہ تعالیٰ کا گھر کن نبیوں نے بنایا؟ اسماعیل علیہ السلام بھی نبی تھے، ابراہیم علیہ السلام، تو آپ ابراہیم علیہ السلام ان کے بیٹے اسماعیل یہ جواب دیں گے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کیا کی تھی؟ وہ یہ انہوں نے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ اس عمل کو ادھر سے لے کر دوسری لائن میں امن ثمرات کا شہر بنا دے۔ تو یہ 3 کویشچن آج آپ کے ہیں، آپ نے کاپی کے اوپر لکھنے بھی ہیں، ان کو اچھے سے یاد بھی کرنا ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔